استغفار کے خزانے: اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تیری رحمت کو پالوں تو تیری رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، یعنی اگر میں تیری رحمت تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری رحمت مجھ تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ کشادہ ہے۔ اے ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت بسمک ربی فاغفر لی ذنبی۔ اے اللہ، میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر اور حد سے تجاوز کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ اے میرے رب، تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ابوء بنعمتک علی وہذا ما جنیت علی نفسی، یا عظیم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم۔ اے اللہ، میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، اور تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا۔ اے اللہ، تو مجھے بخش دے، بس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کا بخشنے والا مگر تو رب عظیم۔ اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جن سے میں نے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھا، یعنی توبہ کرتا ہوں پھر توڑ بیٹھتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پھر غلطی کر جاتا ہوں، پھر غلطی کر جاتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ مَا وَعَدتُّكَ بِهِ مِن نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُوفِ بِهِ، اور بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس وعدہ کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا پھر اس کو پورا نہ کر سکا، یعنی اپنی کمٹمنٹس نہ نبھا سکا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ أَرَدتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُهُ، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا تو وہ تیرے علاوہ دوسرے کے لیے آمیزش ہو گئی، یعنی میری نیت خراب ہو گئی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ، اور میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا اپنے گناہ کی وجہ سے تجھ سے مدد مانگتا اور بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِن كُلِّ ذَنبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَإٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمٌ۔ اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بردبار، میں اپنے ہر اس گناہ سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جسے میں نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کھلے میدان میں، چھپ کر کے اور ظاہر کر کے کیے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء علی بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا پالنے والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو ہی، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، یعنی تو مجھ پہ رحمتیں کرتا ہے اور میں غلط کام کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، بس تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بہت پسند آتی ہے جب ہم خالص توحید کے ساتھ اس سے بخشش مانگتے، صرف تو ہی بخش سکتا ہے اور کوئی اور نہیں جو بخشے تیرے سوائے، تیرے علاوہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واتوب الیہ۔ میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ زندہ رہنے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے۔ کچھ اور اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ نمبر 1، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،
جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ آتی ہے سب کو دعا؟ نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں اور یاد دہانی سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا اذان ہونے لگتی ہے تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں، یا اذان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، گویا بس ایسے ہی کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر میں یہ دعا پڑھی جائے۔ نمبر 2، وضو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره، جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شوق سے وضو کرنا چاہیے، محبت سے، پوری خوشی کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضو کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ وضو کریں تو یہ سوچے کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ گویا اذان کے بعد وضو کے بعد نماز، یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا ذلک انہ اذا تودع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاة منتظر الصلاة۔ آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، یعنی مردوں کے لیے، اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے، یعنی اور کوئی کام نہیں تھا، تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جتنی دیر وہ نماز میں مصروف ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لیے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ یہ نماز سے پہلے اگر جلدی آ جائے مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر لے تو وہ بھی نماز کی حالت شمار ہوتی ہے، اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھ جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو، نماز کے علاوہ جمعہ کا پڑھنا، رمضان، یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب کبائر سے انسان بچتا نہیں، سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تہجد اور استغفار۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ
من یستغفرنی فاغفر لہ، میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے، یعنی نیچے والے آسمان، جب رات کا تہائی آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بخشش مانگو تاکہ میں تمہیں بخش دوں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پانچویں چیز صدقہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال اور دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے انسان غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں۔ صدقہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 6، جمعہ کے دن کے آداب۔ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، یعنی بیچ میں گھستا نہیں، دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغائر یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ پڑھنا جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، رمضان کے روزے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز، 8ویں چیز۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، شب قدر کی راتوں کا قیام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، عاشورہ کے روزے۔ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی ایک سال کے روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تسبیح۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا۔ جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے، الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوۃ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری طاقت اور قوت کے۔ یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے، الحمدللہ الذی سترنی ووارا عورتی بلا حول منی ولا قوۃ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی کپڑے پہن رہے ہیں، ضرورت ہے دنیاوی، اور اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بھی گناہوں کی بخشش ہوتی۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ حج۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس نے اس کے گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ 15، عرفہ میں وقوف کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے سب کیا چاہتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا۔ نمبر 16، جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی عرفات کے دن اگر آپ حج کے لیے وہاں میدان میں کھڑے نہ ہو سکے تو روزہ رکھیں۔ سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تو اس کو مس نہ کریں۔ کچھ لوگ اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں سعودی عرب والا عرفہ ہو یا یہاں کا ہو، دونوں دن رکھ لیں تاکہ کچھ بھی مس نہ ہو۔ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ ایک سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، ایک سال پہلے ایک سال بعد کے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا ما لک یا ام صائب او یا ام المسیب تزفزفین، اے ام صائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائیں سائیں کی آوازیں نکال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب القير خبث الحديد، تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ بنی آدم انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی بیماری جو ہے اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، وہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی۔ ہم سب دین پڑھتے پڑھاتے کیا یہ ممکن ہے ہم سب اپنے فون بیلز جو ہیں ان کا میوزک ہٹا دیں؟ دن میں کتنی دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے میوزک سنتے ہیں، ایسی رنگ ٹونز بھی ہوتی ہیں جن میں میوزک نہیں ہوتا، تو ہم کم از کم ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے۔ بیماریاں اور رنج و غم، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ما یصیب المؤمن من غصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتی الہم یہمہ الا کفر بہ من سیئاتہ، مسلمان کو تھکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے۔ 19 نمبر، مجلس کا کفارہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا، یعنی خوب باتیں ہوں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر فضل و کرم اور توفیق سے اس کتاب کے خاتمے تک ہم پہنچے۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اذکار کے باب میں سب سے اہم اور افضل قسم استغفار اور توبہ کے موضوع پر شامل ہونے کی وجہ سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، وہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بندہ اس سے غافل نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہوتے ہیں۔ ہم اللہ عظیم الشان قدرت والے سے امید اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمیں نہ بھولے اور ہم پر اپنے عظیم فضل کو نہ بھولے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں جہاں توبہ اور استغفار کی فضیلت آئی ہے، استغفار پر ہمیں ابھارا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں اس کی تاکید آئی ہے۔ میں اپنی اس بات کو جو ایک ایسے بندے کی جس پر اس کے خالق اور رازق نے بے شمار انعامات کیے متواضع کوشش کی آخری بات ہے، اس کلام پر ختم کرتا ہوں جو استغفار کی عظمت پر روز روشن کی طرح دلیل بھی اور جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد فوراً استغفار کیا جائے، پھر اس کے بعد تسبیح اور مشہور اذکار کرنے چاہیے۔ اور یہیں پر بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فرض نمازوں کے بعد جو کہ سب سے اہم عبادت ہے
اگر ہمارے اوپر استغفار کرنا لازم ہے تو اس بنا پر ہمارے اوپر لازم اور اولا ہے کہ زندگی کے تمام امور میں کسی کام کو انجام دینے کے بعد ہم توبہ استغفار کریں. یعنی اگر نماز کے بعد توبہ استغفار کرنا ضروری ہے تو ہر کام کے بعد توبہ استغفار کریں. پھر کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوں گے تاکہ ان غلطیوں اور لغزشوں سے بچے رہیں جو توبہ اور استغفار کو لازم کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ استغفار کرنے والا بنائے. وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اور درود و سلام ہو ہمارے نبی، معلم اور قائد پر جو ہمیشہ اپنے رب سے استغفار کرتے تھے، یعنی محمد بن عبداللہ پر، ان کی اولاد پر اور تمام صحابہ پر. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں، ان عددوں سے بھی زیادہ جنہیں اس کے بندوں نے حروف کی شکل میں لکھے ہیں یا سطروں کی شکل میں بیان کیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو یہ کتاب آئی ہے دعا کیجیے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں ہر قسم کی دعائیں جو ہیں مختلف طرح کی وہ موجود ہیں. یعنی اس میں جتنی بھی مختلف چیزوں کے لیے ہم دعائیں ڈھونڈتے ہیں وہ ساری اس میں جمع کر دی گئی ہیں. اس لیے یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں والدین کے لیے دعائیں ہیں، ازواج کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، بھوک اور فاقوں سے بچنے کے لیے، گھریلو پریشانیوں سے نجات کی، بیماریوں سے شفا کی، ڈر اور گھبراہٹ کے وقت رنج و غم سے بچنے کی، اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی، دل کی سلامتی کی، جان و مال کی حفاظت کی، سونے جاگنے کی، صبح و شام کی، نظر بد اور حاسد سے حفاظت کی، سفر کی، جادو سے حفاظت، شیطان سے حفاظت، اچھے پڑوسی پانے اور برے پڑوسی سے بچنے کی، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی، کھانے کے بعد قرض سے نجات کی دعائیں، زندگی کی مشقتوں سے بچنے کی، استخارے کی، ظلم سے بچنے کی، حصول علم کی، پھر تسبیحات ہیں، پھر گناہوں کی بخشش ہے، بری موت سے بچنے کی، پھر میت کے لیے دعائیں ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. تو بہت ہی جامع کتاب ہے اور اوتھینٹک احادیث سے ان دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے. اس کی اپلیکیشن بھی بن گئی ہے جو ایپل اور اینڈرائڈ اس پر بھی موجود ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو ایک ایک ٹاپک بھی روز پڑھتے جائیں تو سب چیزوں کی دعائیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور کارڈز بھی ہیں. اکثر بہنیں دعا پوچھتی ہیں کہ شادی یا رشتے کے لیے کوئی دعا بتائیں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا کارڈ چھاپا ہے. یہ سب نوجوان بچیوں کے پاس ہونا چاہیے اور ان کی مدرس کے پاس بھی، تاکہ ان کو اچھے اچھے رشتے ملیں. پھر اسی طرح بستر پر لیٹتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے استغفار کی جو یہاں بتائی گئی تھی. پھر استخارہ کب، کیوں، کیسے، بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو خود بھی آپ علم حاصل کریں، اوروں کو بھی یہ کارڈز دیں تاکہ ان کو بھی صحیح بات پتہ چلے. پھر سفر کی دعائیں ہیں. پھر آیات شفا ہیں، ہسپتالوں میں دیں، مریضوں کے پاس پڑھ کر ان کو سنائیں. جہاں کسی کی عیادت کے لیے جائیں یہ کارڈ ساتھ اس کو تحفے میں دے کر آئیں. صرف زبانی تسلی نہیں بلکہ وہ کچھ کرنے پر بھی ان کو لگائیں. پھر نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں. پھر جنت میں جانے کے لیے جو دعائیں ہیں اس کا کارڈ ہے. پھر قبر میں جو سوال ہوں گے ان کی احادیث ہیں. پھر حفاظت کی دعا ہے. اس دعا کے بارے میں آتا ہے کعب احبار کہتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں، تو انہوں نے یہ دعا بتائی ہے. گھر میں اگر کہیں لگا دیں اور روز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت ہوگی. پھر دوبارہ میں ڈی ایچ بلڈنگ کی آپ کو یاد دہانی کراؤں گی، اور مختلف کورسز کل اناؤنس کیے تھے مختلف جگہ پر داخلہ لینے کے، وہ آپ دیکھ لیجئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ یا برانچ میں نہیں آ سکتے ان کے لیے آن لائن کلاسز کے علاوہ واٹس ایپ گروپ موجود ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ 30 منٹ تفسیر سننے کے لیے نکال سکتے ہیں تو وہ ان گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں. ان کی گروپس کی ایڈمن کا کانٹیکٹ ریسیپشن سے لیا جا سکتا ہے. اسی طرح کیسٹس کے لیے فری ڈسٹریبیوشن کا اسٹال